بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک حدیث شرح کے ساتھ۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا سید ولد آدم یوم القیامۃ واول من ینشق عنہ القبر واول شافع واول مشفع، رواہ مسلم۔ حدیث پاک کا ترجمہ۔ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ میں قیامت کے دن اولاد آدم علیہ السلام کا سردار ہوں، اور میں پہلا وہ ہوں جن کی قبر کھلے گی، اور میں پہلا شفاعت کرنے والا ہوں، اور پہلا شفاعت قبول کیا ہوا۔ حدیث پاک کی شرح۔ قوم کا سید یعنی سردار وہ ہے جس کی طرف قوم مصیبتوں میں پناہ لے اور وہ ان کی مصیبتیں دفع کرے، دور کرے۔ حضور تمام مخلوق کی پناہ دافع البلا ہیں۔ دیکھو مرقات۔ چونکہ اس سرداری کا ظہور قیامت میں ہوگا کہ کوئی اس کا انکار نہ کر سکے گا۔ دنیا دیکھ لے گی، وہ انہی کا دن ہے، سب ان کی پناہ لیں گے، اس لیے قیامت کی قید لگائی گئی۔ جو لوگ آج ان سے فریاد کرنے کو شرک کہتے ہیں، کل وہ بھی شفاعت کی بھیک انہی سے مانگیں گے۔ ہم بھی محشر میں سیر دیکھیں گے، نجدی آج ان سے التجا نہ کرے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ آج بھی حضور تمام جہاں کے لیے پناہ ہیں۔ انہی کی پناہ ہے کہ ہم جیسے گناہگار عذاب الہی سے بچے ہوئے ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضور تمام نبیوں کے سردار سب سے افضل ہیں، کیونکہ سارے نبی اولاد آدم ہیں، اور جب سب نبیوں سے افضل ہوئے تو ساری مخلوق سے افضل ہوئے، فرشتے ہوں یا جنات یا کوئی اور مخلوق۔ یعنی قیامت میں دوسرے نفخے پر سب سے پہلے ہماری قبر کھلے گی، پہلے ہم اٹھیں گے۔ ترمذی اور حاکم کی روایت میں ہے کہ پہلے ہماری قبر کھلے گی، پھر ابو بکر صدیق کی، پھر عمر فاروق کی، پھر ہم بقیع والوں کا انتظار کریں گے، پھر مکہ پاک کے مدفونین کا، ان سب کا حشر ہمارے ساتھ ہوگا۔ یہ واقعہ بہت تفصیل سے شفاعت کے بیان میں گزر چکا کہ پہلے شفاعت حضور کریں گے، اسی شفاعت کا نام شفاعت کبریٰ ہے، پھر دوسرے شفیع شفاعت کریں گے، یہاں تک کہ چھوٹے بچے، ماہ رمضان، قرآن پاک، کعبہ شریف وغیرہ شفاعت کریں گے۔ وہ شفاعتیں صغریٰ ہیں، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شفیع المذنبین کہتے ہیں۔ گناہ گاروں کو اس وقت پوچھنے والے جب کوئی نہ پوچھے، ہم نے عرض کیا ہیں جیتے جی کہ یہ سارے جھگڑے مچی جو آنکھیں تمام چھوٹے، کریم جلوہ وہاں دکھانا جہاں کے سب منہ پھرا رہے ہیں۔ ترمذی کی روایت میں ہے کہ سب سے پہلے ہم کو جوڑا پہنایا جاوے گا، عرش کی سیدھی طرف خاص جگہ پر ہم جلوہ گر ہوں گے، وہاں ہمارے سوا کوئی کھڑا نہ ہوگا۔ احمد، ترمذی، ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ اس دن حمد کا جھنڈا ہمارے ہاتھ ہوگا، حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے سوا سارے نبی ہمارے جھنڈے تلے ہوں گے، ہم یہ فخریہ نہیں کہتے۔ کتاب مرآت المناجی شرح مشکوٰۃ المصابیح، جلد 8، حدیث نمبر 5741۔